قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطنی وصححه الحاکم. 3 حدیثیں لائے ہیں جن کا تعلق زیورات کی زکوٰۃ سے ہے. پہلی حدیث عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں جن کی سند حسن درجے کی ہوتی ہے، اور دوسری حدیث ابو داؤد اور حاکم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے چاندی کی کچھ انگوٹھیاں بنا رکھی تھی، بڑی بڑی انگوٹھیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ان کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ہی حسبک من النار، یہ تمہاری جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اور تیسری روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے. بہرحال حدیثوں کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. عمرو بن شعیب اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی. وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے. مسکتان، مسکا کہتے ہیں کنگن کو یا پازیب کو، سونے کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تم اس کے زکوٰۃ دیتی ہو، یعنی ان کنگنوں کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو خاتون نے جواب دیا نہیں. تو آپ نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا یہ بات تم کو خوش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کنگنوں کے عوض قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن تم کو پہنائے؟ اس کا اتنا سننا تھا کہ فالقتہما، اس نے 2 کنگن نکال کے آپ کے پاس ڈال دیے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا کہ نہ وہ کنگن رہیں گے نہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شاید وہ سال بسال اس کی زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر نہ رہی ہو، یا اس نے اپنے لیے کچھ الجھن محسوس کی ہو. بہرحال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو ڈال دیا. اس کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے، ترمذی نے اور نسائی نے. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ قوی، سند اس کی قوی ہے، علی الاقل حسن درجے میں یہ حدیث ہے. اس سے آپ نے یہ سنا کہ آپ نے خاتون کو اس کی بیٹی کے ہاتھ میں پڑے ہوئے 2 کنگنوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے حکم فرمایا، اور یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں سخت وعید ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ان زیوروں کے بدلے تمہیں جہنم کے زیور پہنائے گا، آگ کے زیور پہنائے گا، والعیاذ باللہ. چنانچہ سے 2 کنگن ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے، خیرات کر دیا. اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے من حدیث عائشہ، حضرت عائشہ کی حدیث جو آئی ہے، جو ابو داؤد میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے، وہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے. حاکم نے صحیح کا حکم لگایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کچھ بڑی بڑی انگوٹھیاں بنائی تھی. جیسے اس نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کے لیے بنوایا ہے، یعنی آپ کے لیے زیب و زینت
اختیار کرنے کے لیے بنوایا ہے، اس لیے بنوایا کہ میں پہنوں اور آپ کے لیے تزین و بہا، اس کے ذریعے تزین اور زینت اختیار کروں۔ اس کا مطلب کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ تو آپ نے پوچھ دیا کہ ان کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہی حسبک من النار، یہ تیرے لیے جہنم سے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث بھی قوی سند ہے، حسن درجے کی یہ بھی حدیث ہے۔ اور ایک تیسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، انہا کانت تلبس اوضاحا، وضع کی جمع ہے۔ اب یہ بھی ایک خاص قسم کا زیور ہے، عام طریقہ سے چاندی کا ہوتا ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ بازو بند ہے، بازو میں پہننے والی ہے، یا کمر میں پہننے والی، کمر میں پہننے کا کوئی زیور رہا ہو۔ بہرحال چمکیلا ہوتا تھا، سونا بھی چمکتا ہے، چاندی بھی چمکتا ہے، عام طریقہ سے اس زمانے میں بھی عورتیں چاندی کی بناتی تھی، لیکن ام سلمہ کے پاس وہ جو اوضاح تھے، ایک خاص قسم کا زیور، وہ سونے کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ کنز ہے؟ کیا یہ کنز ہے، یا کیا وہ کنز ہے جس کنز کے تعلق سے وعید آئی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم؟ جو سونا اور چاندی کنز کرتے ہیں اور یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون والعیاذ باللہ۔ اس پر جہنم کی آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، جس سے وہ نیچے کا چاندی سونا وہ تپ جائے، اور اس سے اس کے پہلوؤں کو، پیشانی کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، یعنی جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کنز ہے، یعنی یہ سعید میں داخل ہے؟ کہا ہاں، اگر زکوٰۃ دے دو تو کنز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زیور کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ کنز ہوگی۔ یہ حدیث واضح ہے ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ کنز سونے اور چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں، استعمال کے زیور نہیں، وہ کنز میں داخل نہیں۔ حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود ریاض کر رہی ہیں زیور کے تعلق سے کہ کیا یہ وہ کنز ہے، کیا یہ وہ کنز ہے جس کے تعلق سے وعید آئی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اگر زکوٰۃ دے دو تو کنز نہیں۔ اس کا مطلب کہ کل ما ادیت زکاتہ فلیس بکنز، کل ما ادیت زکاتہ فلیس بکنز، ہر وہ زیور جس کی زکوٰۃ، ہر وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ دے دی جائے، ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ دے دی جائے، وہ کنز نہیں رہتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے اور مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو وہ کنز ہے، اور اس وعید کے اندر آدمی داخل ہے جو وعید کی آیت آپ نے سنی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، دارقطنی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور تینوں ہی حدیثیں عمر بن شعیب کی، حضرت عائشہ کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ تینوں حدیثیں زیور میں زکوٰۃ کو واجب کرتی ہیں، اور یہی قول زیور میں زکوٰۃ کا قول کہ جب وہ 200 درہم چاندی ہو جائے، چاندی کے زیورات، اور 20 مثقال یا 20 دینار، جس کا وزن ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ 85 گرام یا 90 گرام سونا اگر اس مقدار کا زیور ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ قول فقہا میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی قول کی طرف بہت سے دوسرے علماء گئے ہیں۔ متأخرین کی جماعت میں امام شوکانی صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور اسی طریقہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سندوں کو قوی کر کے اپنا اندیا ظاہر کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی مسئلہ یہی صحیح ہے اور ظاہر ہے، راجح ہے کہ زیوروں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور دوسری کچھ دلیلیں جو سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کو واجب کرنے والی ہیں، قرآنی آیات اور احادیث، جیسے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کنز کر کے رکھتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 سے 34 جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ اسی طریقہ سے حدیث ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ یہ بھی صحیح کی روایت ہے کہ ہر سونا اور چاندی والا جو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ سن لے کہ قیامت کے دن اس کی تختی بنا دی جائے گی سونے اور چاندی کی، اور اس کے اوپر آگ رکھ کر کے اس کو خوب تپا دیا جائے گا، اور اس سے اس کی پیٹھ اور پیشانی یا پہلو اور پیٹھ کو
داغا جائے گا جہاں جہاں حساس اعضاء ہیں. پیشانی کو داغا جائے گا تاکہ دماغ کھول جائے، اور درمیان بغلوں کو داغا جائے گا تاکہ وہ جو کلیجی گردے سب ہیں جی، کڈنی اور لیور سب، وہ سب جل کر راکھ ہو جائے. اور اسی طریقے سے پیٹھ کی طرف سے دل قریب ہوتا ہے تو اس لیے پیٹھ کو داغا جائے گا، جیسا کہ علماء نے کہا ہے. یا یہ کہ بخلا کی جو عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آوے تو پہلے پیشانی پر ہاتھ دیتا ہے جی کہ کیا مصیبت آ گئی، یا اس کے بعد پہلو بدلتا ہے جی، یا اس کے بعد پیٹھ دکھا کر کے چلا جاتا ہے. جیسی کیفیت دنیا میں تھی اس بخیل کی، اس کے حساب سے. علی کل حال تو یہ سب جو حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں، یہ سب بھی سونے اور چاندی میں مطلق زکوٰۃ کی کو ثابت کرتی ہیں. اور اس کے اندر وہ سونے کا سکہ بھی ہے، اور سونے چاندی کے بسکٹ بھی ہیں، اور وہ سونے چاندی کی سل جو ہوتی ہے 1 کلو آدھے کلو کی، وہ بھی ہے، اور بسکٹ بھی ہے، اور اس میں زیور بھی داخل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ راجح قول یہی ہے، اگرچہ جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ وہ زیور جو استعمال کے لیے ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ تو ان چیزوں میں واجب ہوتی ہے جس کو بڑھوتری کے لیے آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، اضافے کے لیے رکھتا ہے، اور یہ تو زیور ہے جو استعمال کرتی ہے جی. حنابلہ میں سے بعض نے یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کسی کو عاریت دے دے پہننے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دے دے، یا کسی موقع اور مناسبت سے دے دے پہننے کے لیے، تو وہی اس کی زکوٰۃ ہے. یہ جمہور کا قول ہے. مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ علی العموم زیور کی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، اور بعض صحابہ کے اقوال سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے. لیکن جس مسئلے میں اختلاف ہو تو براۃ ذمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی عہدہ بڑا ہو، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے، اور زکوٰۃ دینے میں ہی عافیت اور بھلائی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ زیور کی زکوٰۃ کے سلسلے میں حدیثیں بھی الحمدللہ ثابت ہے. باقی رہا کہ تعویل کرنا کہ 2 کنگل بھلا 85 اور 90 گرام کیسے رہے ہوں گے، اور 1 کنگل بھی ہو سکتا ہے 100 گرام کا، کیا بات ہے. پھر یہ کہ حضرت عائشہ نے انگوٹھیاں کتنی پہنی ہوں گی، وہ کتنی بھاری رہی ہوگی کہ یہ 200 درہم پہنچے گی. تو اسی طریقے سے کیلکولیٹ کر کے تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت جو ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس کی تعویل کرتے ہیں کہ سونے کے اور چاندی کے سکے ہیں جو آدمی خزانہ رکھتا ہے جمع کر کے. جبکہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ زیور جو میں استعمال کر رہی ہوں اوضاح من ذہب، یہ کیا کنز ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اگر زکوٰۃ دے دو تو کنز نہیں. اس کا مطلب یہ کہ زیور کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر زیور کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ بھی کنز ہے. تو انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ زیور کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. بعض صحابہ اور بعض صحابیات کے قول سے کچھ لوگ آج کل اس فتوے کو بہت عام کرتے ہیں کہ صاحب زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اس قول کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اور احتیاط فی الدین کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر دونوں طرف بھی دلیل ہو، یا استعمال کی اشیاء پر معاملے کو قیاس بھی کیا جائے، گھر ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں جو استعمال کی ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو بھی من باب الاحتیاط جب یہاں وعید آئی ہے تو زکوٰۃ دینے میں ہی بھلائی ہے. ایک سامنے جو ہمارے دوسری حدیث ہے اس کا تعلق سامان تجارت سے ہے. عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم صدقہ نکالیں اس سامان سے جس کو ہم بیع کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی سامان تجارت جس کو ہم خرید فروخت کرتے ہیں اور جس سے نفع کماتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں اگر وہ نصاب کو پہنچائے. ظاہر ہے کہ سونا اور چاندی اصل کیپٹل ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو، ظاہر ہے کہ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے جو 595 یا 600 گرام چاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت ہارڈلی 60-70 ہزار روپے ہوگی، جبکہ سونا 90 گرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ کے قریب ہوگا. تو ظاہر ہے کہ سونے اور چاندی میں سے جس کی کسی ایک دھات کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اس لیے چاندی نسبتاً بہت زیادہ ہی، نسبتاً کیا بہت زیادہ سستی ہے، تو چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. 600 گرام چاندی کی قیمت 595 گرام چاندی کی قیمت کے کا مال اگر اس کے دکان میں ہے، اس کی تجارت میں ہے، تو سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ اس حدیث کا مفاد ہے. اور خلاصہ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. کتب ستہ میں صرف ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کی وہ اسنادہ لین، اس کی اسناد تھوڑی کمزور ہے. کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کئی مجاہیل روات ہیں. جعفر ابن سعد
بن سمرہ، سمرہ کے پوتے ہیں جعفر، وہ بھی مجہول ہے. اور جعفر بن سعد بن سمرہ نے اپنے شیخ خبیب بن سلیمان سے روایت کیا ہے. یہ خبیب اور خبیب نے اپنے باپ سلیمان سے روایت کیا ہے. یہ سب مجہول ہے جی. اور سلیمان نے سمرہ نے سلیمان بن سمرہ یعنی سمرہ کے ایک بیٹے سلیمان نے روایت کیا ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال کہتے ہیں کہ روایت میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن کمزوری کے باوجود بھی جو عمومات ہے، جیسے خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی لوگوں کے مالوں سے صدقہ لیجیے، تو ظاہر ہے کہ یہ تجارت مال ہے، اور دکانوں میں جو سامان ہمارے رکھا ہوا ہے وہ مال ہے جی. مال تجارت بھی مالوں میں سے ایک مال ہے، کیونکہ بہرحال نفع ہی کے لیے اس کو آدمی نفع کے لیے ہی تجارت کرتا ہے، چاہے وہ حیوان کی تجارت کرے یا گاڑیوں کی تجارت کرے یا کپڑے کی دکان کرے یا اشیاء خوردنی کی جی راشن کی دکان کرے یا عطر کی دکان کرے جی یا پاٹ پرزے کی دکان کرے یا برتنوں کی دکان کرے یا مجوہرات کی دکان کرے، ہیرے جواہرات بیچے یا سونا چاندی بیچے، بدرجہ اولا یہ سامان کے اندر داخل ہے اور اس کی زکوٰۃ لگنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ پاکیزہ اور حلال روزی جو کماتے ہیں اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو. تو عام اہل تفسیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال تجارت جو انسان کماتا ہے، اور کمانے کے طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ جو ہے خاص کے شہروں میں وہ تجارت ہی ہے، اور خرچ کرنے کے طریقوں میں سب سے زیادہ بڑا جو اہم انفاق ہے اور واجب ترین انفاق ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اس لیے عمومی آیات اور ادلے سے اور آثار صحابہ سے، جیسا کہ حضرت عمر ابن عباس سے صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے اموال تجارت کے اندر زکوٰۃ کا فتویٰ دیا ہے. اس لیے صحیح ترین قول یہی ہے کہ اموال تجارت کے اندر زکوٰۃ لگے گی. اگرچہ علماء ظاہریہ اب بعض فقہا متأخرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ عروض تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. تو دلیلوں کی قوت کے پیش نظر اموال تجارت کے اندر زکوٰۃ ہے. سال میں اصل اور منافع جو کچھ بھی آتا رہا ہے، زکوٰۃ نکلنے کا جب وقت آ جائے، ایک سال مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد اس وقت جو بھی کچھ ہوگا اصل اور منافع، چاہے وہ منافع کچھ دن پہلے ہی آیا ہے، کیونکہ اموال تجارت میں لوگ منافع ڈالتے بھی ہیں تجارت میں، اور کچھ چیزیں اس میں سے کچھ پیسے نکال کر کے دوسرے کاموں میں لگاتے بھی ہیں. تو اس طریقے سے مال نکلتا ہے اور مال اس کے اندر پلٹایا جاتا ہے. تو کچھ ضرورت کے مطابق آدمی مال اس میں سے نکال لیتا ہے، اور ضرورت کے مطابق جو بھی منافع آیا یا الگ سے بھی کچھ کیپیٹل اس کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ کے وقت میں جو بھی کچھ اس کے پاس ہوگا اصل اور منافع اور ریف جو کچھ آیا ہوگا، چاہے وہ 2 مہینہ پہلے ہی کیوں نہیں آیا ہے. مطلب 1 کروڑ کی زمین لیا تھا اور اب اس کی قیمت 10 مہینے تک تو 1 کروڑ ہی رہی، لیکن سڈنلی اس کی قیمت بڑھ گئی، اب وہ 11 کروڑ ہو گئی مثال کے طور پر. تو اب 2 مہینہ پہلے 11 کروڑ ہوئی ہے، تو اب اس وقت زکوٰۃ اس کو 11 کروڑ کی دینی پڑے گی، نہ کہ 10 کروڑ کی. لا الہ الا اللہ. لہذا کسی کی بلڈنگ ہو جو بیچنے خریدنے کے لیے بناتا ہے، یا گاڑیاں ہوں، یا اسی طریقے سے بجلی کے سامان ہوں، ملابس ہوں جی، اور اسی طریقے سے گھر کے برتن اور کچن وغیرہ کے سامان ہوں، یا اسٹیشنری وغیرہ کی دکان ہو، بہت دنیا بھر کی تجارتیں ہیں لوگوں کی، تو اس سب میں زکوٰۃ واجب ہے جو بھی مالی تجارت ہے. اچھا، ایک حدیث ہے متفق علیہ اب سامنے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال وفی الرکاز الخمس متفق علیہ. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز وجدہ رجل فی خریبہ ان وجدته فی قریۃ مسکونۃ فعرفه وان وجدته فی قریۃ غیر مسکونہ ففیہ وفی الرکاز الخمس. اخرجہ ابن ماجہ باسناد حسن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکاز میں خمس ہے، خمس 5واں حصہ یعنی 20%. رکاز دفینہ جاہلیت، جو اسلام سے قبل کا دفینہ، کوئی کسی نے مال دفن کر دیا اور وہ بھول کر کے چلا گیا، یا آبادی وہاں سے ختم ہو گئی، زمین کی کھدائی ہوئی جی، 5-10 فٹ کھودا تھا کہ اس کو ایک بڑی رقم ہاتھ لگی، سونے کی سکوں سے بھرا ہوا ایک ٹھلیا اس کو ملا جی، اور اسی طریقے سے کوئی بکس ملا جو چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں پائی، اور اس کے اندر کچھ علامت ایسی ہو جو اس کو ثابت کر کے بہت قدیم ہے، عہد جاہلیت کا ہے جی. اب بعض لوگوں نے کہا کہ بہرحال غیر مسکون علاقے کے اندر ہو، چاہے وہ جاہلیت کا سامان ہو کہ نہ ہو، لیکن غیر مسکون علاقے کے اندر جہاں آدمی بستے نہیں ہیں، جنگلات پہاڑوں کے اندر
کچھ کھدائی کے درمیان اس کو نکلا. اور ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو بہت ڈیپ کھدائی کی جاتی ہے، ہزاروں فٹ نیچے تک جایا جاتا ہے، تو جو کانیں نکلتی ہیں سونے کی، چاندی کی، ابرک کی، لوہے کی، اور اسی طریقے سے پیٹرول وغیرہ جو معدنیات ہے جو نکلتی ہے وہ تو معدن کہلاتی ہے جی. تو اس کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاجماع جبار والبئر جبار جی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس. واو کے ذریعے عطف کیا ہے جو مغایرت ثابت کرتا ہے کہ معدن معاف ہے، یعنی اگر کنویں کی کھدائی میں یا کان کی کھدائی میں، یہ معدنیات کی کھدائی میں جی، اگر میٹل وغیرہ کی کھدائی کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، مزدور جاتا ہے، اگر وہ گر کے مر جاتا ہے تو اس کی خود کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ وہ خطرے کا کھیل ہے ہی، اور اس سے مزدوری بھی عام طریقہ سے مزدور زیادہ لیتے ہیں. تو اس لیے اسلامکلی اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہے. کنویں کی کھدائی ہے، 200 فٹ کنواں کھود رہا ہے، اوپر سے تودا گرا، آدمی مزدور مر گیا، اس کی قیمت یا اس کی جان کی قیمت کنواں کھدوانے والا نہیں دے سکتا جی. تو اسی طریقے سے آپ نے کہا معدن کی کھدائی میں بھی اگر کوئی گر کے مر جائے، دھنس کے مر جائے، تو اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ پھر رکاز الخمس، اور رکاز میں خمس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واؤ جو عطف ہے مغایرت کے لیے ہے، رکاز اور معدن کو دو الگ الگ چیزیں بتاتا ہے. یہی جمہور کا قول. حنفیہ کے نزدیک معدن بھی، یعنی کان جو نکلتی ہے سونے چاندی ابرک لوہے کی، پیٹرول وغیرہ، وہ سب بھی معدنیات ہیں. حالانکہ ان کے یہاں معدنیات وہ ہے جو آگ سے پگھلائی جاتی ہے، پیٹرول وغیرہ ان کے یہاں معدنیات کے اندر داخل نہیں. جبکہ آج کل وہ دنیا کی اقتصاد کا یا اقتصادیات کا، اکنومی کا بہت بڑا مضبوط ذریعہ ہے پیٹرول وغیرہ. خیر، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ رکاز کے اندر جو دفینہ فی الارض ہو، جس کو لوگوں نے دفن کر دیا ہو مدتوں پہلے، چاہے دور جاہلیت میں یا کھنڈر کے علاقوں میں جی، اور کسی کو کھدائی کرتے ہوئے وہ مل گیا، تو اس کے اندر خمس ہے. اور اس میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ وہ 90 گرام سرا ہونا چاہیے یا 200 درہم 600 یا 595 گرام چاندی ہونی چاہیے. تب اگر تھوڑا بھی ہے تو 5واں حصہ آپ کو دینا ہے، یعنی 20% دینا ہے، کیونکہ آسانی سے وہ مال مل گیا ہے. اور اگر کروڑوں کا سکہ بھی ہے تو بھی 20% دینا ہے. جس مال میں جتنی محنت کم لگتی ہے اسلام اس میں زکوٰۃ زیادہ لیتا ہے، اور جس میں زیادہ محنت پڑتی ہے، اس لیے تجارت کے اندر، اچھا خود معدنیات کے اندر بھی اہل علم نے کہا کہ کانوں کو کھودنے میں اور اشیاء کو نکالنے میں مشینیں اور مزدور اتنے لگتے ہیں اور اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اس کے اندر جو بھی کچھ نکلے گا اگر وہ نصاب کو پہنچے گا تو 2.5% اس میں زکوٰۃ لگے گی. تجارت کے مال میں زکوٰۃ 2.5% لگے گی. سونے چاندی کے اندر، کرنسی نوٹوں کے اندر 2.5% لگے گی. لیکن یہ رکاز 2 4 10 فٹ کی کھدائی کسی نے کیا کہیں پر، 10 20 25 50 فٹ کی کھدائی کیا تھا، 10 فٹ گہرا 10 فٹ لمبا چوڑا، اور معلوم ہوا مالک کے صاحب وہ مالا مال ہو گیا، تو اس میں 20% دے گا. اب یہ خمس جو ہے، خمس اہل علم نے کہا کہ یہ اس کا حکم اسی خمس کا ہے جو مال غنیمت، مال فیض سے آتا ہے، جو بیت المال میں دیا جاتا ہے. اسلامی حکومت کا حکمراں دولہ اور حکومت کے مصلحت کے حساب سے اس کو خرچ کرے گا. اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ خمس زکوٰۃ کی رقم ہے اور اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. البتہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کم آئے کہ زیادہ آئے، مسلمان پائے کہ کافر پائے، اسلامی سلطنت کے اندر اگر اس کو پاتا ہے تو اس سے 20% لیا جائے گا. اب اس کا مصرف زکوٰۃ کا ہوگا یا اس کا مصرف بیت المال کا ہوگا جس میں مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے، تو اہل علم کا اختلاف. تو یہ ہوا رکاز. عمر ابن شعیب کی روایت ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خزانہ اگر کسی شخص کو ملے، خرابات میں، بیابان میں، کھنڈرات میں، جنگلات میں، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پاتے ہو، اس طرح کی کچھ چیزوں کو پاتے ہو، فی قریۃ مسکونہ، ایسی آبادی میں جس میں لوگ بسے ہوئے ہیں، لوگوں کی آبادی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا مال چھپانے کے لیے، ڈاکوؤں سے چھپانے کے لیے زمین 5 فٹ کھود کر کے اور صندوق میں اپنے سارے پیسے، سونے چاندی ڈال کر کے اس نے رکھ دیے ہوں گے، تو اس لیے فعرف ہو، تو اس کو پہچانواؤ. بھائی کسی کا کوئی سامان ہے، کہیں کسی نے کوئی چیز زمین میں دفن کر کے رکھی تھی، نشان پتہ بتا کر کے ہمارے پاس سے لے جائے. کیا پایا ہے یہ مت بتاؤ، کیا ملا ہے تم کو یہ مت بتاؤ، اس کی حیثیت لو قطع کی ہے، اس کو صرف اپنی حد تک رکھو، لکھ لو کہ کیا کچھ ملا، تاکہ اگر صحیح پہچان دینے والا آئے گا تو اس کو دے سکو گے. وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، اور اگر غیر آباد علاقے کے اندر، کھنڈرات خرابات میں تم نے اس کو پایا ہے، تو ایسی تمام چیزوں میں وہ پھر رکاز ہے. اور رکاز جو فی جاہلیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قریہ غیر مسکونہ کھنڈرات کا علاقہ ہے، چاہے وہ جاہلیت کا عہد ہو کہ نہ ہو، اگر وہاں سے بھی سامان ملتا ہے تو، اور رکاز جو دفینہ جاہلیت ہے وہ دونوں میں الخمس ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے فقہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جمہور شافعیہ مالکیہ حنابلہ سب کہتے ہیں کہ رکاز کہتے ہیں مال مدفون کو جو جاہلیت میں دفن کیا گیا ہو، اور جاہلیت کہتے ہیں قبل اسلام کی حالت کو، چاہے وہ سونا ہو یا شادی ہو، اس میں جاہلیت کی علامت پائی جائے، کسی بادشاہ کا نام ہو یا کوئی سن وغیرہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہو جس سے پتہ چل جائے۔ جی لا الہ الا اللہ۔ اور حنفیہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ زمین میں ہے، اب یہ رکاز بھی ہے اور معدنیات جو ہے جی وہ سب ان کے یہاں رکاز کے اندر داخل ہے، اور اس میں 5ویں حصے کے یہ قائل ہے۔ جی صحیح قول جمہور کا ہے کہ رکاز میں 5واں حصہ ہے، اور معدنیات اگر کسی کی زمین میں اس کی اپنی پراپرٹی میں نکلتی ہے تو وہ مالک اس کا ہے، وہ 20% وہ بیت المال کو دے گا، باقی 80% اس کا ہے۔ غیر اسلامی ملکوں کے اندر تو جہاں بھی نکلے ہمارے گھر میں نکلے کہ ہماری زمین میں نکلے کہ آپ کے اپنے کسی افتادہ زمین کے اندر نکلے، اور میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ اس پر قابض ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی شکل ہو، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ رکاز اور معدن کو سمجھانا تھا کہ معدنیات جو ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 2.5%، اگر وہ سونے یا چاندی کے نصاب میں سے کسی ایک کو پہنچ جائے تو۔ البتہ رکاز جو غیر مسکونہ علاقے کے اندر ملے، خرابات کھنڈرات میں ملے جی، اور اسی طریقے سے دفینہ جاہلیت ہو جو مختصر سی کھدائی کے بعد اور مختصر محنت کے بعد کسی کو حاصل ہو گیا ہو، تو اس میں 20% بیت المال کو دینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں بیت المال نہ ہو تو وہاں 20% وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب اس کا مصرف ظاہر ہے کہ یہاں تو بیت المال نہیں ہے اسلامی بیت المال جو حکمراں کے قبضے میں ہو، تو جو مصارف زکوٰۃ ہے انہی میں وہ خرچ کرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ صاحب دیکھیے معدن کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں آیا کہ بلال بن الحارث المزنی مدنی تھے، جنبو کے علاقے میں رہتے تھے، بحر احمر کے کنارے، پھر وہ جا کر کے بصرہ میں آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن قبلیہ میں سے صدقہ لیا۔ قبلیہ ایک جگہ کا نام ہے اسی جنبو کے علاقے میں، تو وہاں جو وہ کان ان کو ملا تھا اس کھدائی میں، تو کہا کہ صدقہ دینا پڑے گا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ کان وان کچھ ملا نہیں تھا، معدنیات نہیں تھی، کچھ ایک زمین کا ایک حصہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایکوائر کیا تھا، تو اس کا فائدہ تم حاصل کرو۔ تو اس فائدہ میں زکوٰۃ آپ نے لیا کہ آپ نے اس کو ان کے لیے ایکوائر کر دیا، اور سرکاری سطح پر اس کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری رکھی، تو ایسے آدمی سے زکوٰۃ آپ نے وصولا تھا۔ بہرحال حدیث کے اندر اہل علم کا کلام ہے، معنی کے اندر کلام ہے، لیکن بہرحال جو بھی شکل ہو، معدنیات کے اندر جماہیر نے یہی کہا ہے کہ معدنیات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے 2.5% اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک معدن بھی رکاز ہی ہے، وہ اس میں خمس کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور معدن سے مراد ان کے یہاں وہ ہے سخت چیز جو پگھلانے سے پگھلے، آگ لگانے سے پگھلے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے جی، پیتل ہے، تانبا ہے، اس طرح کی چیزیں جی۔ اور جو چیز کے سخت تو ہو لیکن پگھلتی نہ ہو، جیسے یاقوت ہے جی، جواہرات ہے، کہتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ یا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ سیال مادہ ہے جیسے کہ پیٹرول وغیرہ ہے، غاز ہے، تو کہتے ہیں یہ پھر معدن نہیں، حالانکہ اس کی بھی کھدائی بہت محنت اور مشقت سے ہوتی ہے۔ جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر اللہ کی پیدا کردہ ہے، مشقت سے نکلتی ہے، اور وہ زمین کے جنس سے نہ ہو، اور ڈیپ میں ہو، اور کھدائی کر کے محنت اور مشقت سے نکلے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور وہ 2.5% ہے۔ اور رکاز جو کسی انسان نے دفن کر دیا ہے وہ رکاز ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو خزانے پیدا کیے ہیں اس کو معدن کہتے ہیں، اور اس کے نکالنے میں اچھی خاصی محنت اور اخراجات آتے ہیں، تو اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ بہرحال حدیث اگرچہ حدیث پہ کلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معدنیات میں زکوٰۃ کے وجوب پر وہی آیت کریمہ جو عمومی کمائی اور اس میں خرچ کرنے کو واجب کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو تم پاکیزہ کمائی حاصل کرتے ہو، جس کو عام مفسرین نے کہا تجارت،
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ جس کو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اس کے اندر غلے بھی ہے اور اس کے اندر معدنیات بھی ہیں، ان میں تم کو زکوٰۃ دینی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور انفاق کی سب سے بڑی شکل، سب سے اہم شکل زکوٰۃ۔ لہذا تمام معادن کے اندر، چاہے وہ سیال ہو کہ سخت چیز ہو، لوہا بڑک ہو، سب میں زکوٰۃ واجب ہوگی جمہور کے نزدیک، لا الہ الا اللہ، اور نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا باب ہے، باب صدقۃ الفطر، وہ صدقہ جس کے وجوب کا وقت ہے افطار، یعنی جب آخری دن آدمی رمضان کے روزے سے افطار کر لے اور چاند نکل جائے شوال کا، تو جو صدقہ انسان کے بدن پر واجب ہوتا ہے، جس کو آدمی نکالتا ہے اپنے روزے کی تطہیر کے لیے اور فقراء اور مساکین کی حاجت بڑھانے کے لیے، اپنا بھی فائدہ ہے روزے دار کا، اور فقراء مساکین کا بھی فائدہ ہے، وہ جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، کبھی زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں اور کبھی فطرہ کہتے ہیں، فطرہ تو یہ بھی فقہا کی اصطلاح ہے۔ یہ تو اس کا بیان ہے، عام طریقے سے فقہا اور محدثین کتاب الزکوٰۃ کے ضمن میں اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا واضح تعلق صیام سے ہے، روزہ رکھنے کے بعد یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، بدن کا صدقہ، ہر مرد عورت کی طرف سے، بچے بوڑھے کی طرف سے، جی آزاد غلام کی طرف سے، بشرطے کہ غلام مسلمان ہو۔ تو اس کا ذکر عام طریقہ سے زکوٰۃ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اگرچہ اس کے احکام زکوٰۃ سے مختلف ہے، اور زکوٰۃ الفطر کے لیے نصاب کی ملکیت، جیسا کہ حنفیہ قید لگاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عید کے دن کی ضرورت جو کھانے پینے کی ہے، کیونکہ مقصد وہی ہے فطرہ دینے کا فقراء اور مساکین کو، کہ وہ عید کے دن بھک منگی نہ کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، عید کے دن مسلمانوں کے ساتھ، عمرہ کے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں، وہ بھی اچھا کھائیں پئیں پہنیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ لہذا عید کے دن کے لائق بھی اگر کسی کے پاس ہو، وہ بھی صدقہ ہی دے دے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی مانگنے پر مجبور ہوگا، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عید کے دن کی ضرورت دو وقت کی اپنے پاس ہو تو صدقہ فطر نہیں ہے، اور اس کے آگے ہو تو جتنے آدمی کی طرف سے ہے اس کو دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے کسی نصاب کی قید نہیں ہے کہ 200 درہم چاندی کا یا 90 گرام سونے کی ملکیت کا مالک ہو تب صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ بہرحال یہ صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، اور اس کی فرضیت روزے کے ساتھ ہوئی ہے سن 2 ہجری رمضان کے اندر۔ اب حدیث دیکھیے، اس باب کے اندر جو پہلی حدیث ہے، زکوٰۃ الفطر کا کیا حکم ہے اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کتنا دینا ہے ہم کو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق علیہ۔ ولابن عدی من وجہ آخر والدارقطنی بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه، وفي رواية أو صاعا من عقيط۔ قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع۔ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا ہوا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرض کیا ہوا، مگر اللہ کے حکم سے آپ نے فرض کیا۔ ہاں، قرآنی آیت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، یہ فقہا، یہ مفسرین کا قول ہے۔ تو اصل میں شارع مشرع اللہ ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، تو اللہ کے حکم کو پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ تو حدیث سے جس چیز کی، صحیح حدیث سے جس کی فرضیت ثابت ہو، جس کا وجوب اور فرضیت ثابت ہو، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کتاب اللہ سے اس کی فرضیت ہو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو رسول اللہ نے فرض کیا۔ کتنا نکالنا ہے معلوم، حکم تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ اوقات الواجب کو کہتے ہیں، تاکیدی واجب جو ہوتا ہے، فرض کے بعد قطعیت کے ساتھ یہ حکم ہے، اس میں کوئی رو رعایت نہیں، اس کی فرضیت میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ تاکیدی جو شے ہوتی ہے، اہم یا الواجب المؤکد جو ہوتا ہے وہ فرض۔
بہرحال فرض اور واجب میں جمہور کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جی تو وہ فرض ہے، باقی احاد اور مشہور حدیثوں سے ثابت ہو تو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ لیکن اس فرق کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ حدیث صحیح بھی، حدیث صحیح چاہے وہ خبر واحدی کیوں نہ، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو الحمدللہ، خاص کر بخاری مسلم کی حدیث ہے، خاص کے متفق علیہ حدیث ہے، تو وہ بھی علم یقینی کا ہی فائدہ دیتی ہے الحمدللہ۔ اتنے قرائن ہیں اس کی صحت کے لیے۔ بہرحال رسولی گفتگو میں نہ جاتے ہوئے بات کو سمجھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا، 1 سا تمر یا 1 سا جو، علی العبد والحر، غلام پر بھی آزاد پر بھی، مذکر پر بھی مؤنث پر بھی، صغیر پر بھی کبیر پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی ہر مسلمان غلام پر، آزاد پر، مذکر پر مؤنث پر، بڑے پر چھوٹے پر زکوٰۃ الفطر 1 سا فرض کیا۔ اور یہ بھی آپ نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر کو مصلی العید پہ نکلنے سے پہلے، مصلی العید کی طرف نکلنے سے پہلے نکال دیا جائے، یا اگر کہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو مسجد میں جانے سے پہلے نکال دیا جائے۔ اور نکالنے کا مطلب یہ کہ مسکین تک پہنچا دیا جائے، ان تودع توصل، صدقہ مسکین تک پہنچا دیا جائے یا اس کے وکیل نمائندے کے حوالے کر دیا جائے۔ بالکل واضح روایت ہے، 1 سا۔ اب مختلف غلے ہیں، دیکھیے تمر ہے، شعیر ہے جی، کہیں پر من طعامین ہے، آگے ابو سعید خدری کی روایت آ رہی ہے، مختلف النوع اور مختلف القیمت غلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوراک ہے آپ کی، جو غالب خوراک ہے شہر کی، اس کا اعتبار ہے، اور اس میں 1 سا جو مکیال ہے، نپنا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے۔ اب اس کے وزن میں کچھ لوگوں نے کہا 2 کلو 40 گرام، دوسرے کچھ علماء نے کہا کہ 2.25 کلو یعنی 2.25 کلو، کچھ لوگوں نے کہا 2.5 2.5 کلو، اور سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کبار علماء نے 3 کلو کہا۔ تو یہ سب سے بڑا قول ہے، من باب الاحتیاط چلیے 3 کلو کا قول لیتے ہیں کہ 3 کلو جو بھی غلہ کھاتے ہوں، چاول کھاتے ہوں، آٹا کھاتے ہوں، روٹی کھاتے ہوں، چنا کھاتے ہوں، یا بادام کھاتے ہوں، یا کاجو کھاتے ہوں، یا دودھ ہی پی کے رہتے ہوں، جو آپ کی میجر خوراک جو زیادہ آپ کی زندگی میں مستعمل ہے، زبیب کھاتے ہوں، کھجور کھاتے ہوں جی، جو غالب خوراک ہے اس میں سے 1 سا دینا، چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو، کیونکہ قیمت مطلوب نہیں ہے۔ اگر قیمت مطلوب ہوتی تو شریعت کسی ایک غلے کو متعین کر دیتی، جبکہ مختلف القیمت غلے۔ ابن عدی سے یہی روایت آئی ہے ایک دوسری سند سے، اور دارقطنی میں بھی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مساکین کو عید کے دن چکر کاٹنے سے، محلوں میں بھی مانگنے کے لیے جو چکر کاٹتے ہیں فقراء مساکین، اس سے ان کو بچاؤ۔ علت تو یہی ہے، صدقہ زکوٰۃ دینے کی علتوں میں سے ایک علت تو یہ ہے، لیکن یہ جو اضافہ ہے اس طرح جو دارقطنی میں آیا ہے اور ابن عدی نے ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے جی، اس کی سند ضعیف ہے جو ابن عدی نے کامل میں ذکر کیا ہے۔ باقی رہا کہ مقصد دوسری حدیث سے ثابت ہے، سند میں اس قدر یہ اس میں جو اضافہ ہے، اغنیہم عن الطواف فی ھذا الیوم، اس لفظ کے اوپر کلام ہے، ورنہ اصل تو حدیث صحیح ہے نہیں کی ہے۔ چلیے صاحب، تو 1 سا کھجور بھی دینا ہے، یا اگر جو کھاتے ہیں تو 1 سا جو دینا ہے۔ غلام کی زکوٰۃ غلام کا مالک نکالے گا، باقی حر، مذکر، مؤنث سب پر ہے۔ اب مؤنث اگر مالدار عورت ہے تو اپنی زکوٰۃ آپ نکال دیں، بہت اچھا ہے، اور نہیں تو شوہر تو نکالے گا ہی، اگر نہیں دے سکتی تو بعض لوگوں نے کہا اگر مالدار بھی ہو تو اس کا شوہر ہی نکالے گا جس پر نان نفقہ واجب ہے، اور بعض علم نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ عبادت ہے تو جس طریقے سے اس نے روزہ رکھا ہے، اگر وہ مال والی ہے تو اپنی زکوٰۃ صدقۃ الفطر آپ ادا کرے تو یہ بہتر ہے۔ چلیے صاحب، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت متفق علیہ ہے، کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو سعید خدری کہتے ہیں 1 سا دیا کرتے تھے، من طعامن، طعام سے، یعنی مما یطعم، جو چیز بھی کھائی جاتی تھی۔ اگرچہ فقہا کی اصطلاح میں طعام بولتے تو ہنتا بر، گیہوں مراد دیا جاتا، ویٹ مراد دیا جاتا ہے، لیکن چلیے اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں مدینہ میں ویٹ نہیں پایا جاتا تھا، گیہوں نہیں تھا، تو اس لیے طعام، ما یطعم، جو چیز کھائی جاتی ہے، کوئی بھی جو بھی چیز کھائی جاتی رہی ہو، لوگ کھاتے رہے، اس میں سے 1 سا
یا کھجور، آپ تفصیل آگے کریں، او سا من تمرین، کھجور ہے تو ایک سا، شعیر ہے، جو ہے تو ایک سا، منقع ہے ایون زبیب جو خشک انگور کو کہتے ہیں، جیسے تمر کہتے ہیں کھجور کو جی، باقی رہا کہ رطب ہوتا ہے جی، اور اس کے بعد وہ جب سوکھ جاتا ہے، جو سال 2 سال خراب نہیں ہو سکتا، تو اس کو تمر کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے منقع کشمش کی شکل میں جب بن جاتا ہے، انگور کا جب رس خشک ہو جاتا ہے، اس میں کا شیرہ خشک ہو جاتا ہے، تو منقع کہلاتا ہے۔ تو وہ ایک سا ہو، 2.5 کلو 3 کلو جی، اب اس وقت آپ دیکھیے کتنا ہو جائے گا، اور یہاں 2.5 کلو آپ کہتے ہیں کہ صاحب، اور کچھ فقہا تو کہتے ہیں کہ صاحب آدھا سا دینا ہے، آدھا سا جی، تو مشکل سے وہ 20 روپے نہ 30 روپے نہ 40 روپے کا معاملہ ہوگا۔ اگر 1.5 کلو اگر بہترین سے بہترین گیہوں کی بھی قیمت ہندوستان میں اگر لگائی جائے تو ہم سمجھتے ہیں 50 روپے یا 75 روپے تک آئے گا، اور اگر 3 کلو یا 2.5 کلو اگر منقع اور کشمش اور کھجور کی قیمت نکالی جائے تو ماشاء اللہ بوری بھر کے گیہوں آئے گا جی۔ تو جس کی جب خوراک رہی ہو دینا چاہیے، اسے ابو سعید نے کہا، ابو خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ جو کچھ نکالے، جو بھی جب کوئی نکالے ہم ایک سا ہی دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طعام سے ہم ایک سا نکالتے تھے، کھجور سے نکالتے تھے، جو سے نکالتے تھے، منقع سے نکالتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیق لبن مجفف جو پنیر ہے اس سے بھی ایک سا نکالتے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں میں تو ایک سا ہی نکالوں گا بھائی، جیسا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ میں تو صرف ایک ہی سا نکالوں گا، ایک سا سے بالکل کم نہیں نکالوں گا، لا اخرج جو ابداً، کبھی بھی نہیں نکالوں گا مگر ایک سا۔ یہ جو سخت ہے انداز بیان کرنے کا، وہ یہ اصل میں ہے، اس کا پس منظر ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کے زمانے میں مدینہ وغیرہ میں شام سے گیہوں امپورٹ کیا جاتا تھا، اور وہ وہاں سے آتا تھا تو مہنگا ہوتا تھا جی۔ آدھا سا گیہوں یعنی 3 کلو اگر ایک سا کہتے ہیں تو 1.5 کلو یا 2.5 کلو کہتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں ایک سا کھجور کے برابر ہوتا تھا۔ تو قیمت کا موازنہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا یا فتویٰ دیا کہ صاحب آدھا سا جو برابر ہے ایک سا کھجور کے، اگر آدھا سا گیہوں اگر کوئی نکالتا ہے تو زکوٰۃ اس کی ہو جائے گی جی۔ یہ قیمت مہنگی اور سستی قیمت کا کمپیریزن کر کے انہوں نے کہا آدھا سا گیہوں نکال دینا کافی ہوگا۔ لیکن ابو سعید خدری کا اتباع سنت، جذبہ اتباع سنت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قیاس ہے ان کا، یہ قیاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف اشیاء تھی، مختلف قیمت تھی، لیکن جو کھاتا ہے وہی دے گا، جو جس طرح کا غلہ کھاتا تھا وہی زکوٰۃ میں دے گا۔ آج ہم کھا رہے ہیں اگر کھجور تو کھجور دیں گے، کل ہم اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول دیں گے، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیں گے۔ کیا مہنگا ہے کیا سستا ہے، کب کون غلہ مہنگا تھا سستا تھا، ایسے غلے مختلف القیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، شدید تمسک بالسنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غلے کے اندر جو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ روپے پیسے تو نہیں کھاتے، اس لیے غلہ ہی دے رہا ہے، ناپ کر کے دے رہا ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے پیسہ، اور نہ ہی کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے حنابلہ کا جو قول ہے، بلکہ جمہور علماء کا جو قول ہے کہ غلہ ہی زکوٰۃ میں دینا ہے، صدقہ فطر میں، رقم سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہی قول راجح ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اب کیا حکمت ہے صدقہ فطر دینے کی، اور اس کو کب تک نکال دینا چاہیے تو ہم پڑھ چکے، لیکن یہاں دیکھ لیجیے فائدہ بتایا جا رہا ہے، حکمت زکوٰۃ الفطر کی حکمت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سنن کی روایت ہے، ماشاءاللہ بہت مشہور ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، خاص کر کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس مراد عبداللہ بن عباس، عبداللہ بھی صحابی اور ان کے والد گرامی عباس رضی اللہ عنہ بھی صحابی، اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے، گفتگو ہو چکی۔ طہرۃ للصائم، مقصد کیا ہے؟ روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، لغو سے اور رفث سے۔ لغو تو کہتے ہیں بے فائدہ باتوں کو، بے فائدہ کاموں کو، ہر وہ قول و فعل جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ مکروہ عمل ہوگا یا مباح عمل ہو جی، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس طرح کے کاموں سے
مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. والرفث یعنی قول قبیح، بری بات. القول السیء، یہ اب معنی میں رفث کے معنی مجامعت بھی آتا ہے، تو یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے. تو فحش قول اگر روزے کی حالت میں کہا ہے یا کوئی ہلکا پھلکا فحش کام کیا ہے تو نظر کا گناہ جیسے ہوتا ہے، کان کا گناہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے اعمال سے روزے دار کا روزہ پاک ہوتا ہے. ایک فائدہ تو یہ روزے دار کو ملا. دوسرا فائدہ کیا؟ وہ طعمۃ للمساکین، خوراک ہے مساکین کی، خوراک ہے مساکین. خوراک سے تعبیر کیا، طعمہ سے تعبیر کیا، لہذا خوراک دینی ہے، جو آپ کھاتے ہیں وہ دینی ہے. فمن اداها قبل الصلاۃ، اب وقت کب ہے ادائیگی کا؟ جس نے نماز عید سے قبل ادا کیا فہی زکوۃ مقبولہ، تو اس کا صدقہ صدقۃ الفطر ہے، کامل صدقہ ہے، کامل صدقہ ہے، مقبولہ ہے. وہ ہر حال میں نماز سے قبل اس کو نکال دینا ہے، مسکین تک پہنچا دینا ہے، یا مسکین کے نمائندے کے حوالے کر دینا. ومن ادا، یہ نہیں کہ نماز کے بعد آئیں گے تو تقسیم کریں گے، جی نماز سے پہلے تقسیم کرنا ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ، اور اگر کوئی نکالتا ہے بعد الصلاۃ یا مسکین تک پہنچاتا ہے نماز کے بعد، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں ہے. تو آپ زکوٰۃ فطر ادا کر رہے ہیں تو ہر حال میں اس کو نکال دینا ہے. اور بلکہ اگر کوئی شخص چاہے تو احتیاطاً 1-2 دن پہلے تک نکال سکتا ہے، لیکن شروع مہینے میں صدقہ فطر نکال دینا دیدہ و دانش سے، بعض اہل علم نے کہا کہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اگر ناواقفیت میں کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو صدقہ فطر دیتا نہیں ہوگا. یہ صدقۃ الفطر ہے، جب آپ افطار کریں گے تب یہ آپ پر واجب ہوگا. اگر یہ چاند نکلنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں، اور چاند نکلنے کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. تو اسی لیے فقراء اور مساکین میں تقسیم کی سہولت کی خاطر 1-2 دن پہلے تک نکالیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ چاند نکل جائے تو. اور اگر کھجور اور انگور جیسی کچھ چیزیں ہوں جس کو چکی میں پسانے کی ضرورت نہیں ہے، چاول ہو بالکل تیار ہے، ایک پیکٹ ہے 3 کلو کی، ایک لے کر کے کسی مسکین کو دینا ہے کہ جا کر کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے گا اور چاول بنا لے گا، جی اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تب تو ماشاءاللہ کیا ہے، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد دیجیے، اور بڑھیا ہے. علی نے کہا ہے. چلیے، تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں زکوٰۃ نماز سے پہلے ادا ہو جانی چاہیے، اگر بعد میں ادا ہوتی ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا. یہ حدیث بسند حسن ہے. اور 2 فائدہ، ایک روزے دار کا فائدہ کہ وہ پاک ہوتا ہے لغویات سے اور بےہودہ بکواس سے، اس کا روزہ پاک ہوتا ہے، وہ خود پاک ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ معاشرتی ہے، اور وہ ہے کہ طعمۃ للمساکین ہے. طعمہ الطعام الذی یؤکل، وہ کھانا ہے جو کھایا جائے. اس سے معاشرے کے افراد کے درمیان خوشی بڑھتی ہے، تقسیم ہوتی ہے. بہرحال صدقہ فطر کا وقت ہم نے سمجھ لیا کہ عید سے قبل نکالنا، تبھی جا کر کے پورا ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو فقہا تو بہرحال یہی کہتے ہیں، علماء کی زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، دینا آپ کو صدقۃ الفطر، اس کے بعد بھی دینا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ اگر آپ نے اس میں ٹال مٹول کیا ہے اور قصداً اس کی ادائیگی کو مؤخر کیا ہے تو یہ زکوٰۃ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ کا ثواب ملے گا آپ کو. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں، اونٹ، گائے، بکری پہ جو زکوٰۃ ہے یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کیا، جو عام چراگاہ میں عام دنوں میں چرتے ہو؟ اگر ان کو ہم خود پالتے ہو، اپنا چارہ خود خرید کے کھلاتے ہو اور اسے بیچ کے یا دودھ بیچ کے جو پیسہ آئے اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے، یہی شرط ہے کیا؟ جی صحیح ہے، سوال سمجھ گئے. یہ درس کے اندر بھی بات آئی تھی کہ جن جانوروں کو آپ سال بھر کھلاتے ہیں یا سال کے اکثر دنوں میں خود اپنی چراگاہ میں چراتے ہیں، اس کے لیے چارے کا انتظام کرتے ہیں، اس پر وہ جو تفصیلات ہے کہ 5 اونٹ میں 1 بکری اور 10 میں 2 اور اس کے بعد 24 میں 3، 4 اور 25 سے لے کر کے 35 تک میں 1 بنت مخاط، یہ جو تفصیل ہے، یا ہر 30 گائے میں 1 طبی اور 40 میں 1 مسنہ اور 40 بکری میں 1 بکری، 120 تک میں 1 ہی بکری، 121 سے 200 تک میں 2 بکری، یہ جو تفصیلات ہے جانوروں کی زکوٰۃ کی، وہ سائمہ کے لیے جو سال کے اکثر دنوں میں عام چراگاہ میں چرتے ہیں، انہیں پر اس حساب سے زکوٰۃ لگے گی. باقی رہا یہ کہ آپ در و نسل کے لیے ہے، بیچتے ہیں، تو جو پیسہ آپ کو آتا ہے اس میں آپ پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی. اور جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار آپ کا ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے، تو پھر جتنے بھی جانور ہوں گے سال کے اختتام پر اس کی قیمت لگائی جائے گی مارکیٹ ریٹ،
اور جو قیمت ہوگی ہر بڑے چھوٹے جانور کی الگ الگ قیمت کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔